ہمیں جب بھی کسی کو کوئی بیماری یا خدا نخواستہ کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم اپنے معالج کے پاس جاتے ہیں. ذاتی معالج ہو یا معالج کے پاس جانا بیسیکلی اس بیماری کا ہمیں علاج ڈھونڈنا ہوتا ہے, اس کا ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے اور یہ ایک معالج ہی کر سکتا ہے. تو اسی طرح سے روحانی بیماریاں بھی کیا انسانی باڈی کے اندر انسانی زندگی میں ہوتی ہیں, یا آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اور ان روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے ہمیں ظاہر ہے کسی روحانی شخصیت کے پاس جانا پڑتا ہے جو کہ روحانی طریقے سے ہماری ان روحانی بیماریوں کا علاج کر سکے اور ہمیں بتا سکے کہ ایسے کون سے اعمال ہیں, ایسے کون سے وظائف ہیں, ایسے کون سے طریقے ہیں جن کو اپنا کر کے ہم اس روحانی بیماری سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. کیا کوئی یہ جو روحانی تشخیص ہے بیسیکلی یہ ہوگی کیسے, اس کا کوئی مخصوص طریقہ ہوتا ہے, کس طرح سے اگر روحانی کسی کو بیماری ہو جاتی ہے تو اس کا علاج کیا جاتا ہے. تو یہ سب جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ مارننگ شو کے سیٹ کے اوپر روحانی شخصیت جناب محمد احمد رضا قادری مجذوبی صاحب کو ہم نے اپنے مارننگ شو میں انوائٹ کیا ہے. ویلکم کرتے ہیں اپنے مارننگ شو میں آپ کو. سب سے پہلے تو قادری صاحب آپ سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں روحانیت بیسیکلی اس کی حقیقت کیا ہے. روحانی بیماریوں میں بھی لوگ مبتلا ہوتے ہیں, یہ ہے ایگزسٹ کرتی ہے یہ چیز؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے روحانی بیماریاں ہوتی ہیں, تو یہ 100% روحانی بیماریاں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, پہلے تو ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات مریضوں کو بیماریاں ہوتی ہیں روحانی اور جسمانی. پہلے تو یہ سمجھ لیں یہ دونوں سیم ایک ہی چیز ہے. یعنی کہ جو روحانی بیماریوں میں چیزیں علامتیں ظاہر ہوتی ہیں نا, یہ ویسے ہی جسمانی طور پر بھی ظاہر ہوتی ہیں. اب یہ جون سا اس کو پتہ کرنا کہ اس کو روحانی مسئلہ یا جسمانی مسئلہ ہے, تو وہ یا تو ایک ڈاکٹر بتا سکتا ہے یا کوئی معالج روحانی معالج بتا سکتا ہے. ڈاکٹروں سے معلومات لینی ہو تو وہ ان کے پاس ٹیسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ مختلف طریقوں سے وہ ڈائگنوز کر لیتے ہیں کہ ان کو روحانی مسئلہ ہے یا جسمانی مسئلہ ہے, وہ پتہ چل جاتا ہے. اور جو روحانی بیماری ہوتی ہے وہ ڈاکٹر کی ٹیسٹوں میں نہیں آتی. 100% نہ پیشنٹ کہے گا, مریض کہے گا کہ مجھے مثال کے طور پہ پٹھوں میں کھچاؤ ہے, سر میں میرے درد ہے, چکر آ رہے ہیں, بے چینی ہو رہی ہے, گھبراہٹ ہو رہی ہے, دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے, اسٹامک میرا خراب ہے. اب یہ جو سی بیماریاں ہیں یہ اب جسمانی طور پر بھی ہیں. ٹھیک ہے, جب وہ ڈاکٹر صاحب اس کے ٹیسٹ کریں گے اس میں 100% وہ کہیں گے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے, اس کو وہم ہے, یا وہ ٹیبلٹس دے دیں گے کہ بھائی یہ کھا لو. جیسے وہ ٹیبلٹ اگر وہ کھاتا ہے پیشنٹ, ایک تو اس کا جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو اور بھی اس کے علاوہ بھی بیماریاں لگنی شروع ہو جاتی ہیں. کیونکہ جب ایک جسمانی طور پہ مسئلہ ہی نہیں ہے تو وہ جب وہ میڈیسن کھائے گا تو اس کا ریئیکشن ہوگا. آپ کے پاس جب لوگ آتے ہیں تو آپ کیسے تشخیص کرتے ہیں کہ بھائی اس بندے کو روحانی بیماری ہے؟ ہمارے پاس جب کوئی مسئلہ کوئی پیشنٹ آتا ہے یا کوئی مریض آتا ہے, ہم کچھ کلام الہی پڑھتے ہیں, اس سے پتہ چل جاتا ہے. باقی وہ مریض جب جیسے اسے مسئلہ روحانی ہے یا جسمانی ہے, اس کے مختلف طریقے کار ہوتے ہیں. کیا اس کا ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے مریض بیٹھا ہوتا ہے. یہ ابھی جیسے ہم نے تھوڑی دیر پہلے ایک چیک کیا تھا ہے نا, ایک معاملہ چیک کیا تھا, وہ طریقہ ایک ہوتا ہے. وہ 1-2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام ہوگا نہیں ہوگا, یہ اس کو روحانی مسئلہ یا جسمانی مسئلہ ہے. اور کوئی وظائف ہوتے ہیں جو آپ کرتے ہیں تو آپ پتہ چلا لیتے ہیں کہ کام اس بندے کا ہو جائے؟ اچھا, اور اس کی پھر کنڈیشن کیا ہو اگر وہ کسی کا کام نہیں ہوتا ہے؟ آپ کے پاس ایسے لوگ آتے ہیں کہ نہیں قادری صاحب ہمارا تو کام ہی نہیں ہوا, آپ نے تو کہا تھا کہ تمہارا کام 100% ہو جائے گا, تو ایسے آتے ہیں کیسز ہوا ہے؟ میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز بتاتا ہوں. پہلے نمبر پہ تو ہم نا کوئی تعویذ وغیرہ نہیں دیتے. پہلے اپنے یہ جتنے بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو, ہم کوئی تعویذ نہیں دیتے. بیسیکلی یہ اکثر آپ کو دم کرتے ہیں, ہم دم کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی کلام پڑھتے ہیں, اور 100% کسی کے اندر جادو ہو, جنات ہو, سایہ ہو, نظر بد ہو, یا کسی بھی قسم کا شیطانی طلسمات اس کے اوپر ہو, یا کسی بھی قسم کا اس کے اوپر عمل ہو, وہ 10-15 منٹ کا سیشن ایک ہوتا ہے, وہ ہم مریض کو سامنے بٹھاتے ہیں, اسی وقت ختم ہو جاتا ہے. ہم تعویذ وغیرہ نہیں دیتے. نہیں, آپ کے پاس آتے ہیں لوگ تو اب ڈاکٹر نے تو کہہ دیا بھائی وہم ہے, اس کو کوئی مطلب جسمانی مسئلہ نہیں ہے, آپ کیسے جج کرتے ہیں کہ نہیں اس کو جسمانی مسئلہ نہیں ہے, اس کو روحانی مسئلہ ہے؟ ایک نا روحانی قوت ہوتی ہے. جی ایک روحانی قوت ہے. ٹھیک ہے, روحانی قوت جس کے پاس ہے, میرے پاس ہی جس نے محنت کی ہے. اچھا, جس کے پاس علم ہے, جس کے پاس علم ہے. یہ علم ایک اور چیز ہے,
جیسے کہ علم تو شیطان کے پاس بھی ہے لیکن عمل کا بھی ہونا ضروری ہے نا. تو اسی وجہ سے میرے پاس اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم دیا ہے میں نے اس کے اوپر عمل کیا ہے اور اس کے اوپر میں نے محنت کی ہے. بیعت کی آپ نے کسی سے؟ بیعت جو سی ہے وہ ہم علم آیا کیسے؟ یہ میرے پاس علم ایسے ہے کہ ہمارے آباء و اجداد میں سے ہے, ٹھیک ہے, ہمارا باپ دادا پردادا یہ چیزوں میں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کرم سے عطا فرمایا ہوا ہے. تو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, پھر آپ تشخیص کرتے ہیں کہ اس کو فلاں مسئلہ ہے. جیسے کسی میں کہتے ہیں جنات بھی اس پہ جی جن کا سایہ ہو گیا ہے, جی یہ آتے ہیں آپ کے پاس کہ جنات حاضر ہو گئے ہیں, پنجابی میں جسے کہتے ہیں کسر ہو گئی ہے, کسر ہو گئی ہے, وہ والے کیسز بھی؟ جی بہت زیادہ آتے ہیں, سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے آتے ہیں. ہمارا نا بیسیکلی اکاؤنٹ ہے یوٹیوب, فیس بک, ٹک ٹاک, انسٹاگرام, کن رضا وظائف کے نام سے. باقی میرے فیک اکاؤنٹ بھی بہت بنے ہیں, کن رضا وظائف, بس یہی ہمارا یوٹیوب پر بھی ہے, انسٹاگرام پہ بھی ہے, ٹک ٹاک پہ بھی ہے, انسٹاگرام پہ بھی ہے. وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں گے نا بہت میں نے اس طرح کی ہے جن کے اوپر جادو جنات وغیرہ ہوتے ہیں نا, وہ ہم نکال دیتے ہیں. وہ تو ویڈیوز جو ہیں وہ سوری اس طرح تو نہیں خیر, لیکن وہ ویڈیوز اکثر ہم نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھی ہیں. وہ جو وہ متاثر شخص ہوتا ہے اس پہ تشدد کیا جا رہا ہوتا ہے, اسے فزیکلی ٹارچر کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جن باہر نکالا جا رہا ہے, اس کو لتر مارے جا رہے ہوتے ہیں, کہیں پہ چھوٹے بھی مارے جا رہے ہوتے ہیں. تو ایسے علاج کرتے ہیں آپ؟ نہیں, ہم نہ تو ڈنڈا مارتے نہ ہم کچھ بھی نہیں مارتے. ہمارا صرف سمپل سا کام ہے, مریض کو سامنے بٹھانا ہے, پانی کی ایک بوتل چاہیے, زیتون کا آدھا کلو یا 1 پاؤ تیل ہونا چاہیے. یہ 3 چیزیں ہونے چاہیے. مریض کا وضو کرنا ضروری ہے, وہ میرے سامنے بیٹھ جائے, نہ ہم نے اس کو چھری مارنی ہے, نہ ہم نے اس کو کچھ بھی نہیں کہنا, یہ صرف ہم نے یہ والی فنگر پکڑنی ہے بس پیشنٹ کی. تو وہ پکڑنی ہے, تو وہ جو بھی میرے سینے میں ہے وہ اس کے اندر ٹرانسفر کرتے ہیں. وہ 10 سے 15 منٹ کے بعد اس کا جسم بالکل ہلکا ہو جاتا ہے. میں آپ کو یہاں پہ کہ یہ ہلکا جب میں نے کہا نہیں, ہمارے اوپر نہیں چلا جاتا, وہ کلام الہی سے اکثر آپ نے سنا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی کلام میں بہت طاقت ہے, ہے نا, ایسے سچ ہے نا, یہ تو ہمارا عقیدہ ہے, ایمان ہے. ہاں, تو یہ وہی کلام ہے, اسی کلام الہی سے وہ اگر کسی کے اوپر جنات ہے, جادو ہے, جنات ہے, سایہ نظر بد, وہ نکل جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, مختلف بیماریوں میں بھی لوگ مبتلا ہوتے ہیں نا, تو وہ پھر ان بیماریوں کا علاج آپ اس روحانی طریقہ علاج کس طرح سے کرتے ہیں؟ جسمانی طور پہ جن کو بیماری ہیں نہیں, وہ ہم نہیں اٹینڈ کرتے, وہ صرف ڈاکٹر یا حکیم ہی اس کو دیکھ سکتا ہے, وہ ہم نہیں دیکھ سکتے. آپ کسر والے اور وہ جو اس طرح کے جنات والے پیشنٹس آتے ہیں, یعنی کہ میں جو ڈاکٹر جن کو بول دیتے ہیں کہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ ہم ان کو ٹھیک کر لیتے ہیں. اچھا, کچھ لوگ آتے ہیں بڑی بے سکونی, بڑی بے چینی کا شکار ہوتے ہیں, ان کو مطلب ایسے مریضوں کو کس طرح سے آپ ٹریٹ کرتے ہیں؟ ان کو آپ کو دم والا پانی دیتے ہیں, کوئی وظیفہ بتاتے ہیں, کوئی عمل بتاتے ہیں, کیا مطلب ان کو کس طرح سے ان کا علاج ہوتا کیسے ہے؟ بعض مریض میرے پاس ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہاں آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں یا کوئی ایسی پڑھائی بتائیں, ہم ان کو پڑھائی دے دیتے ہیں. وہ لیکن جو بندہ خود سے پڑھائی کرتا ہے نا, وہ ان کو سالوں سال بھی لگ جاتے ہیں, مہینے بھی لگ جاتے ہیں. یہ جادو جنات سایہ نظر بد ایک ایسی بیماری ہے, یہ جلدی نکلتی نہیں ہے جب تک کوئی معالج اس کو ٹریٹ نہ کرے. ٹھیک ہے, جب وہ ہر ڈاکٹر کا ایک اپنا اس کا طریقہ کار ہے نا, تو اس طریقے کے ساتھ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس نے کیسے نکلنا اس چیز سے. تو جو ہم پڑھائی بتاتے ہیں اس سے, میں آپ کو یہاں پہ ایک آپ کے پروگرام کے توسل سے لوگوں کو یہ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. جو لوگ بیمار رہتے ہیں نا, جن کو روحانی مسئلہ ہے, یہ میرا آزمودہ مسئلہ چیز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. ایک ان کو چاہیے جس بندے کو پتا ہو کہ میرے اوپر جادو ہے یا جنات ہے, سایہ نظر بد ہے, وہ کیسے بچ سکتا ہے. کامل جو ان سے علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس, لیکن میں نے جو جمعہ 8 دن میں تجربہ حاصل کیا, اس کے اندر میں نے یہ چیز حاصل کی ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی اطاعت کرے, 5 وقت کی نماز قائم کرے, وہ چاہے وہابی ہے, دیوبندی ہے, سنی ہے, وہ جس بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو 5 وقت کی نماز قائم کرے, قرآن مجید کی تلاوت کرے, 2 سے 3 صفحے جو ان سے وہ روزانہ پڑھے, چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے درود ابراہیم پڑھے. 100 میں سے نا 99% 9 پوائنٹ سمجھ لیں کہ اس کو روحانی مسئلہ اگر ہوگا بھی وہ نکل جائے گا, نہیں تو اس کو معالج کے پاس ہی جانا پڑے گا. اور معالج بھی آپ کو پتہ وہ تویز دے دیتے ہیں, وہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ تعویذوں میں کوئی اثر نہیں ہوتا ہے؟ مجھے ایسے لگتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, میری کوئی بات حدیث نہیں ہے, لیکن میں کرتا ہوں پریکٹیکل چیزیں. میں نے کوئی اس طرح کا پیشنٹ ہو, میں اس کو 10-15 منٹ لگاؤں گا, تویز نہیں پڑھائی دیتے ہیں آپ؟
پڑھائی اگر میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا اگر کوئی کہتا ہے نا کہ مجھے آلریڈی کر رہا ہے، اگر وہ کر رہا ہے پڑھائی. ہاں اچھا کالے جادو کے بھی آپ کے پاس کیسز آتے ہیں، پیشنٹس آتے ہیں؟ جی جی. ٹھیک ہے، ان کا کس طرح سے آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں؟ ان کا بھی اسی طرح سے کرتے ہیں. ہاں اگر کسی کے اوپر کالا جادو ہے، نیلا ہے، پیلا ہے، یا کوئی سا بھی جادو ہے، وہ جو عامل ہوتے ہیں، وہ جو جن کے پاس یہ علم ہوتا ہے، وہ تو کہتے ہیں وہ تو اتنا خطرناک ہوتا ہے، وہ تو اس کا بڑا ایک پروسیجر ہوتا ہے، اس کے ذریعے وہ کالا جادو جو ہے اس کے اثر سے اس کو نکالا جا سکتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف ان کو پڑھائی کے لیے کچھ چیزیں دے دیتے ہیں؟ پڑھائی کے لیے چیزیں ہم لوگوں کیسے کرتے ہیں اس پہ جو ہم کرتے ہیں نا، کالے جادو کے اثر سے اس کو نکالتے کیسے ہیں آپ؟ اگر مثال کے طور پہ ابھی میرے پاس ایک پیشنٹ آ گیا، اس نے مجھے بولا کہ میرے اوپر کالا جادو ہے یا میرے اوپر فلانا جادو ہے، تو وہ ڈاکٹر کا اب کام بنتا ہے وہ اس کی تشخیص کرے، ہے نا. تو وہ جب مریض میرے سامنے ہوگا نا تو میں اس کو میں نے تشخیص کر لینی ہے. انگلی پکڑ کے یہ اس کی یہ بتا دیا کہ کالا علم ہے تو انگلی پکڑ کے بتانا نہیں ہے، انگلی پکڑ کے بتانا نہیں ہے، انگلی پکڑ کے اس کا ہم نے علاج کر دینا ہے. اس کے لیے ایک پانی کی بوتل چاہیے، آدھا کلو یا 1 پاؤ زیتون کا تیل چاہیے. زیتون کے تیل کو کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کے اوپر دم کے لیے دیتے ہوں گے نا؟ پانی بھی دینا ہے پینے کے لیے، اور جو آئل ہوگا اس کو مساج کے لیے دے دینا ہے، یعنی کہ اپنے جسم کے اوپر مساج کر دیں. علاج جو ہے اس کا تو 15 منٹ میں ہو جائے گا، لیکن اس کی سیفٹی کے لیے اس کو بولنا ہے کہ یہ آئل جو ہے وہ اپنے جسم پہ لگا کے رکھا کرو اور وہ پانی پیا کرو، اور ساتھ اس کی ایک قمیض چاہیے بس. کبھی ایسا ہوا ہے کسی کیس میں کہ آپ کسی کا جن نکالتے وہ جن جو ہے وہ ظاہر ہے وہ جو ہے وہ منفی ہوتے ہیں نا، کچھ اچھے جنات بھی ہوتے ہیں اور برے جنات بھی، اور یہ تو لکھا گیا ہے نا، یہ تو برحق ہے. تو وہ برے جو جنات ہیں ان کا اثر آپ پہ ہو گیا ہو، یا کوئی اس طرح کی آپ کو کنڈیشن کوئی صورتحال فیس کرنی پڑی ہو، کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ اگر وہ میں میرے ذہن میں ایک چیز آئی تو ہے، لیکن وہ بہت لمبی ہو جائے گی. نہیں، آپ مختصر کر کے بتا دیں. مختصر سا یہ جاننے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان کے میں نا میری زندگی میں ایک یہ معاملہ ہوا کہ جیسے کہ مجھے شوق تھا، مجھے ابھی بچپن میں ان چیزوں کا بہت شوق تھا، ابا اجداد سے دیکھتا آ رہا تھا. تو وہ میں نے نا چیزیں مجھے ایک ٹائم آیا مجھے مل گئی. تو ہم نا کسی آؤٹ آف سٹی چلے گئے، تو وہاں پہ نا ایک ٹیچر تھی، اس کو سائے کی کثر تھی. تو وہ بڑی ماشاءاللہ اچھی خاصی تھی، ٹھیک تھی، لیکن وہ چند دنوں میں نا چند ہفتوں میں وہ بہت بگڑ گئی. اس کی حالت جو سی نا وہ بہت زیادہ بگڑ گئی. تو وہ کسی نے ہمیں بتایا، وہ ہمارے ریلیٹیو تھے، انہوں نے بتایا کہ آپ ادھر آئیں تو مہربانی کریں آپ نا ان کو چیک کریں. میں نے نا کبھی پریکٹیکل نہیں کیا تھا، یہ بات ہے 2009-10 کی میرا خیال ہے. تو میں جب ان کے پاس گیا تو ان کے اندر جیسے میں نے ان کے اندر وہ حاضر چیز کرنے کی کوشش کی، میں ڈر گیا تھا. اور میں اتنا ڈر گیا تھا، اتنا خوف میں مبتلا ہو گیا تھا کہ مجھے جو کچھ سکھایا گیا تھا نا اپنے ابا اجداد کی طرف سے، میں سارا کچھ بھول گیا. اور وہ جو پیشنٹ سامنے بیٹھا تھا اس کی حالت اور بہت زیادہ خراب ہوگی. پھر میں نے تب اپنے والد صاحب کو کال کی، میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ ایسے یہ میرے ساتھ معاملہ ہوگا، میں بھول گیا ہوں. یعنی کہ اینڈ سے مجھے آ رہا ہے، فرنٹ سے مجھے لائنیں بھول گئی ہیں. وہ پھر انہوں نے مجھے تھوڑی سی چیزیں بتائیں، وہ میرے ذہن میں ساری چیزیں آ گئی. تب میں نے پھر اس کی حاضری کی. تو وہ جب میں نے اس چیز کو حاضر کیا، اس سے پوچھا کہ بھائی تم اس کے اوپر کیسے آئی ہو؟ اس نے کہا جی دریائے ستلج کے پاس وہ ان کا گھر تھا جدھر میں گیا تھا، جدھر کا میں واقعہ سنا رہا ہوں. کہتی ادھر یہ گئی تھی عورت، اس نے وہاں پہ نا ایسے واش روم کر دیا. اکثر لوگ بولتے ہیں کہ بھائی ایسی جگہ پہ نہیں کرنا چاہیے، تو لیکن اس نے ایسے واش روم کر دیا یا جو بھی اس طرح کا معاملہ ہو گیا، تو وہاں سے اس کو چیزیں یہ مل گئیں. یہ ہم تب سے وہاں سے لگے ہیں اس کے ساتھ. تو وہ پھر میں نے نا اس کو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ آپ نے اس کو ٹریٹ کیا. اچھا، یہ روحانیت کا جو اثر ہے، عروج اور زوال، یہ اس سے کیا اس کا کنیکشن ہے؟ کیا اس طرح کے بھی ظاہر آپ کے پاس کیسز آتے ہوں گے، لوگ آتے ہوں گے کہ بھائی میرے پہ تو بڑا عروج تھا، ایک دم سے قادری صاحب میں زوال پذیر ہو گیا ہوں، میرے مالی حالات خراب ہو گئے ہیں، کاروبار میرا ٹھس ہو گیا ہے. تو ایسے لوگوں کا پھر روحانی طریقے سے کس طرح سے آپ علاج کرتے ہیں؟ یہ میرے پاس بہت زیادہ سوشل میڈیا کے یہ انفلوئنسر جو ان سے ہیں، یہ سیلیبریٹی جو ان سے ہیں، اور کئی ایسے سیاستدان ہیں وہ میرے پاس آتے ہیں، لیکن وہ کچھ پرائیویسی کی وجہ سے میں نام ظاہر نہیں کر سکتا. جو جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو کامل علم ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، ٹھیک ہے. میرے پاس ایسے کیسز آئے ہیں اور آتے رہتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں یہ جون سے 2025 میں نا بہت زیادہ لوگ نا ڈی فیم ہو رہے ہیں. آپ نیوز میں دیکھتے ہوں گے بہت زیادہ ڈی فیم ہو رہے ہیں. جن لوگوں کے میں آپ کے چینل کے توسل سے ایک چیز جہاں پہ ایک یہ پیشنٹ کو ہی سمجھ لیں، اور یہ 100% ایسے ہی ہوگی. جن لوگوں کا نام اے سے
یا ایس سے یا آر سے یا ایم سے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ جتنے بھی سلیبریٹی ہیں، سوشل میڈیا کے ساتھ وہ لنک ہیں، ان سبھی کے اوپر وہ مسئلے مسائل آئیں گے اور بہت زیادہ آئیں گے، مالی طور پر بھی آئیں گے. اے ایس آر ایم. ٹھیک ہے جی، سن لیں آپ. یہ جو ان سے میں نے 4 نام بتائے نا، ان کے اوپر بہت دیر سے زوال آ رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ انشاءاللہ تعالی یہ جنوری جیسے سٹارٹ ہوگا نا 2026 میں، ابھی کچھ لوگوں کے حالات ٹھیک ہونے لگ جائیں گے. یہ ابھی 2026 جو ان سے آئے گا نا، اس میں انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ حاصل ہونے لگ جائے گا. تو عمران خان کا تو ابھی آپ زوال ہی چل رہا ہے، تو کیا اس حالات کچھ بہتر ہونے والے ہیں؟ ہاں، کامل جو ان سے آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ کامل جو ان سے علم ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. لیکن جتنا میں نے جو کچھ میں نے حاصل کیا اس کے مطابق یہ چیز مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، نظر میں آ رہی ہے. یہ جو ان سے یہ 2026 میں نا، یہ ان کے لیے قانونی جو ان سے راستے جو بند تھے وہ اب کھلنے شروع ہو جائیں گے. عمران خان باہر آ جائے گا جون کے اندر نا. کافی ایکٹیویٹیز ایسی نظر آ رہی ہے. یہ جو ان سے جون میں نا کافی ایکٹیویٹیز ایسی نظر آ رہی ہیں، ان کو بہت زیادہ نا ریلیف ملے گا بہت سی چیزوں سے. جون تک عمران خان کو آپ کا علم بتا رہا ہے کہ ریلیف ملنے جا رہا ہے. جی، یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو فالوورز ہیں ان کے لیے یہ قادری صاحب اچھی خبر دے رہے ہیں. ہاں بالکل. اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ظاہر ہے ہمارے اتنے بڑے صوبے کی سی ایم ہیں اور اتنے کام بھی کر رہی ہیں، اس وقت بوم پہ ہے ان کا سیاسی، بالکل بالکل عروج میں ہے. تو آپ کا علم کیا کہتا ہے مریم بی بی کا یہ عروج کب تک برقرار رہے گا؟ یہ مریم بی بی کا یہ جو سے 2026 آنے والا ہے، اس نے بہت کام کرنے ہیں. ابھی کرنے ہیں، ابھی کر رہی ہے، لیکن ابھی مزید کرے گی. آپ کو میں یہ جتنے بھی لوگوں، ابھی آپ بول رہے تھے نا، یعنی کہ لوگوں کے پاس کاروبار نہیں ہے، ابھی دیکھا کہ وہ اب کافی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے نا.